بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی پارلیمنٹ آپریشن سندور پر بحث کا آغاز ہوتے ہی بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں ریاستی تخریب کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوستو آپریشن مہادیو شروع کر دیا۔ ضلع سری نگر میں جعلی مقابلے کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے ان میں سے 2 کو پہلگام حملے میں ملوث بھی قرار دے دیا۔ مقامی لوگوں نے بھارتی حکام کی جانب سے شہید نوجوانوں کو پہلگام حملے سے جوڑنے کی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان بے گناہ تھے اور انہیں جعلی مقابلے میں شہید کر کے جھوٹے طور پر عسکریت پسند قرار دیا گیا۔ بھارتی ٹی وی این ڈی ٹی وی کا کہنا تھا کہ جیسے ہی بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پر بحث کا آغاز کیا، سیکیورٹی فورسز نے آج سری نگر کے قریب ایک جھڑپ میں 3 مبینہ پاکستانی عسکریت پسندوں کو مار دیا، ایسا بھارتی ٹی وی کا کہنا تھا۔ بھارت نے آج شروع کیے گئے نام نہاد آپریشن کا نام آپریشن مہادیو رکھا ہے، جس میں 2 مزید عسکریت پسند اور ابو حمزہ اور یاسر بھی شہید کر دیے گئے، جس میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ یاسر پہلگام حملے میں ملوث تھا۔ بھارتی میڈیا نے ہمیشہ کی طرح دوستوں دعویٰ کیا کہ سلیمان ماضی میں پاکستانی فوج میں خدمات انجام دے چکا تھا اور اسے ہاشم موسیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ پہلگام حملے کے بعد جموں اینڈ کشمیر پولیس نے سلیمان کی اطلاع دینے والے کے لیے 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا تھا۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ نے پہلگام واقعے پر مودی سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے دوستوں کہا ہے کہ پہلگام حملے میں ملکی سطح کے تخریب کار ملوث ہیں۔ حکومت کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے؟ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پر بحث سے پہلے کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ کے ایک انٹرویو میں دیے گئے بیان نے سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے سوال اٹھایا کہ کیا نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA نے حملہ آوروں کی شناخت کی کہ وہ کہاں سے آئے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ملک کے اندر سے ہی ہوں۔ یہ کون مان لیا؟ یہ کیوں مان لیا گیا کہ وہ پاکستان سے آئے تھے؟ اس کا کوئی ثبوت تو موجود ہوگا۔ انہوں نے حکومت پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ وہ آپریشن سندور کے دوران ہونے والے نقصانات کو بھی چھپا رہی ہے۔ سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جنگ میں دونوں طرف سے نقصانات ہوتے ہیں، اگر بھارت کو نقصان پہنچا ہے تو اسے تسلیم کریں۔ چرچل نے بھی دوسری جنگ عظیم میں مسلسل عوام کو صورتحال سے آگاہ رکھا تھا، لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس اہم معاملے پر پارلیمنٹ میں بھی براہ راست بات نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم جلسوں میں خطاب کرتے ہیں مگر پارلیمنٹ جیسے جمہوری ادارے میں خاموش رہتے ہیں۔ آخر حکومت جنگ بندی کے عمل پر بات کرنے سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ کیونکہ سچ یہ ہے کہ جنگ بندی کا اعلان بھارت نے نہیں بلکہ صدر ٹرمپ نے کیا تھا۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ کے بیان کو پاکستان کو کلین چٹ دینے کے مترادف قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے ایک اعلیٰ سطحی کی کانفرنس میں فرانس اور سعودی عرب کے ساتھ شرکت کر لی ہے، جس کا مقصد دوستو فلسطین کے مسئلے کے پرامن اور 2 ریاستی حل کے نفاذ کو یقینی بنانا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عالمی سطح پر غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے نئی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی دہائیوں سے بالکل واضح ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا واحد حل 2 ریاستی حل ہے۔ اس کانفرنس میں 2 اہم اہداف حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی۔ پہلا فوری جنگ بندی کو یقینی بنانا اور دوسرا خوراک، انسانی امداد اور طبی سہولیات کی بلا رکاوٹ فراہمی کے ساتھ ساتھ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کی جانب۔ یہ 3 روزہ کانفرنس جو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہو رہی ہے، فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں منعقد کی جا رہی ہے۔
اور اس میں دوستو 123 ممالک اور بین الاقوامی تنظیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ کانفرنس کا مقصد 2 ریاستی حل کے لیے ایک واضح اور عملی لاہ عمل مرتب کرنا ہے۔ یہ کانفرنس دوستو اس وقت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، کیونکہ فرانسیسی صدر میکرون نے اس ہفتے اعلان کیا تھا کہ فرانس فلسطین کو باقاعدہ طور پر ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا۔ یوں وہ ایسا کرنے والا پہلا G7 ملک ہوگا۔ میکرون نے دوستو یہ بھی کہا تھا کہ باضابطہ اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ستمبر میں رسمی طور پر کیا جائے گا۔ اس فیصلے کی امریکہ نے دوستو شدید مذمت کی تھی۔ امریکہ نے کہا تھا کہ یہ اقدام غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہے جو صرف حماس کے پروپیگنڈے کو تقویت دے گا اور امن کے عمل کو پیچھے دھکیل دے گا۔ امریکہ جس نے صدر ٹرمپ کے دور میں فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کرنے کی پالیسی اپنائی تھی، اس نے اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل نے بھی اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ امریکہ نے دیگر حکومتوں کو بھی اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا مشورہ دے دیا ہے، یہ کہہ کر کہ اس سے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ تاہم امریکی مخالفت کے باوجود کئی یورپی ممالک نے فرانس کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مئی میں یورپی یونین کے رکن ممالک ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے عمل کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت دوستو 193 اقوام متحدہ کے رکن ممالک میں سے کم از کم 142 فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں یا ایسا کرنے کا اشارہ دے چکے ہیں۔ تاہم امریکہ، برطانیہ اور جرمنی جیسے کئی بااثر مغربی ممالک نے ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، جبکہ پاکستان کی کانفرنس میں شرکت اس کے درینہ اصولی موقف کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا آیا ہے۔ گزشتہ برس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس مسئلے پر ایک عالمی کانفرنس کے حق میں بھی پاکستان نے ووٹ دیا تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں اور اپنی حمایت پر قائم رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے اس دعوے کو دہرایا ہے کہ اگر میں نہیں ہوتا تو دنیا میں 6 جنگیں ہوتی، جن میں سے سب سے بڑی جنگ پاکستان اور بھارت کی ہوتی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے ساتھ بہت زیادہ تجارت کرتا ہے، پھر میں پڑھ رہا ہوں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جس میں نے سوچا کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کروانا میرے لیے آسان ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے میں بھارت اور پاکستان تنازع کو بھی تجارتی دباؤ کے ذریعے سلجھا چکا ہوں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے دونوں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے وزیر اعظم کو فون کیا اور کہا کہ جب تک آپس میں جنگ ختم نہیں کرتے کوئی تجارتی معاہدہ میں نہیں کروں گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جب میں نے فون بند کر دیا تو میرے خیال میں وہ دونوں یعنی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا مسئلہ سلجھانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ چند دنوں سے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان سرحدی جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا، جو بڑھ کر شہروں تک پھیل چکا تھا اور جس میں مجموعی ہلاکتیں 2 درجن سے بھی زائد ہو چکی تھیں۔ تو پھر دوستو ایسے میں صدر ٹرمپ اپنے آپ کو کریڈٹ کیوں نہ دیں؟ جرمن کے دارالحکومت برلن میں فلسطین کے حق میں ہونے والے ایک مظاہرے کے دوران دوستو جھڑپوں کے بعد پولیس نے 57 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ 17 پولیس اہلکار زخمی بھی ہو گئے۔ تقریباً 10,000 افراد نے مظاہرے میں شرکت کی۔ مظاہرے کا مقصد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور صہیونیت کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتاریاں عوامی نظم میں خلل ڈالنے، پولیس پر مزاحمت، بوتلیں پھینکنے، جھگڑوں اور یہود مخالف نعروں سمیت تخریب کار تنظیموں کی علامتیں اٹھانے پر کی گئی ہیں، جبکہ ادھر دائیں بازو کی شدت پسندوں نے بھی ایک علیحدہ مظاہرہ کیا جس میں 20 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک میں دوستو غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کے تناظر میں فلسطین کے حق میں مظاہروں میں تیزی آ چکی ہے۔ اگرچہ جرمنی طویل عرصے سے اسرائیل کا اتحادی رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں اور انسانی بحران کے باعث جرمن حکومت نے اسرائیل پر کھل کر تنقید شروع کر دی ہے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کو 2 ریاستی حل کے آخری اقدامات میں سے ایک سمجھتا ہے۔
انسانی حقوق کے عالمی اداروں نے بی جے پی کی زیر قیادت ریاستی حکومتوں میں بنگالی بولنے والے شہریوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک اور مظالم کی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس رپورٹ کو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے مرکزی مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ممتا بنرجی کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی اداروں نے اپنی رپورٹ میں وہی بات کہی ہے جو ہم برسوں سے دہرا رہے ہیں۔ بی جے پی حکومت صرف بنگالی زبان کی بنیاد پر شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مظالم مرکزی حکومت کی ہدایات پر منظم انداز میں کیے جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی کی ریاستی حکومتیں لسانی تعصب کی بنیاد پر اقلیتوں کو غیر قانونی مہاجر قرار دے کر ملک بدر کر رہی ہیں۔ بی جے پی کی حکومت بنگالی بولنے والے افراد حتیٰ کہ بھارتی شہریوں کو بھی بلا وجہ نشانہ بنا رہی ہے۔ ممتا بنرجی کا کہنا تھا کہ اب بین الاقوامی ادارے بھی بھارت میں لسانی تخریب کاری کا نوٹس لے رہے ہیں۔ ممتا بنرجی نے الزام لگایا کہ بی جے پی کی حکومت ہندو اکثریتی ریاست میں بھارت کو بدل رہی ہے۔ بنگالیوں کی بے دخلی بی جے پی کا ہندو ووٹ بینک بڑھانے کا ہتھ کنڈا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اقلیتوں کو ختم کر کے ہندو توا نظریے پر آمریت قائم کرنا بی جے پی کی سازش ہے۔ بین الاقوامی ادارے کی یہ رپورٹ مودی سرکار کی اقلیت دشمن پالیسیوں پر عالمی سطح پر سوالات کھڑے کر رہی ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے دوستو میک ان انڈیا کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے، مگر میدان میں روسی ملبہ اور بھارتی جگاڑ کلچر کا راج ہے۔ مودی کی دفاعی خود انحصاری کا کھوکھلا نعرہ ناقص پالیسیوں کی بدولت بھارت دفاعی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ بھارت کا دفاعی نظام زوال پذیر ہے، جس کا انحصار 62 سال پرانے جنگی جہازوں پر ہے۔ مودی کے میک ان انڈیا کی راز بھی کھل چکا ہے، جو سوویت دور کے MiG 21 جنگی طیاروں پر آج بھی انحصار کر رہا ہے۔ مودی کا دفاعی ماڈل فیل ہو چکا ہے، کیونکہ میک ان انڈیا نہ ہتھیار لا سکا اور نہ پرانا نظام ہی بدل سکا، صرف ایک کھوکھلا سیاسی نعرہ ہی ثابت ہوا ہے۔ بھارتی فوج کی جگاڑ سے MiG 21 طیارے دوستو 62 سال تک چلتے رہے۔ جگاڑ بھارتی فوج کی منفرد ثقافت ہے، جس میں فوری حل، جدت اور انجینئرنگ کے طریقے شامل ہیں۔ بھارت کی جہاں دوستو عوام جگاڑ لگاتی ہے، وہیں بھارتی فوج بھی جگاڑ کا ایک منفرد ثقافت رکھتی ہے۔ اب تک بھارت میں تقریباً MiG 21 کے 450 طیارے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں 170 سے زائد پائلٹ بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ MiG 21 کو اڑتا ہوا تابوت اور بیوائیں بنانے والا جیسے نام دیے گئے ہیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ حادثات کی وجوہات میں پائلٹ کی غلطی کے ساتھ ساتھ پرانے جہاز انجن کی خرابی اور بوسیدہ ٹیکنالوجی شامل ہے۔ حادثات کے باوجود MiG 21 طیارے دوستو صرف مجبوری کے تحت رکھے گئے تاکہ تعداد برقرار رکھی جا سکے۔ مودی سرکار کا میک ان انڈیا صرف دوستو میڈیا نعرہ ہے، جبکہ زمینی حقائق صفر ہیں۔ مودی حکومت کی دفاعی پالیسی میں سنگین ناکامیاں سامنے آئی ہیں۔ 1.5 دہائی پرانا LCA منصوبہ اب تک صرف فائلوں میں ہی قید ہے۔ بھارتی فوج کا جگاڑ کلچر قومی سلامتی پر ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ دوستو اسرائیل بھی بھارت کی طرح اتنی مار کھانے کے باوجود بھی ان کے وزیر دفاع نے ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کو براہ راست شہید کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایران سے الٹے ہاتھ سے تھپڑ کھانے کے بعد بھی اسرائیلی وزیر ابھی بھی ڈھیٹ پن سے باز نہیں آ رہے۔ اس اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل کو دھمکیاں دی تو اسرائیل کی فضائیہ ایک بار پھر تہران تک پہنچے گی اور اس بار یہ حملہ شخصی طور پر خامنائی تک پہنچے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک اسرائیلی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں یہاں سے خامنائی کو ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسرائیل کو دھمکیاں دیتے رہے تو ہمارے طیارے تہران تک دوبارہ پہنچیں گے اور اس بار یہ آپ تک بھی شخصی طور پر پہنچیں گے۔
पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ रसीद कर दिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज पर हमला करके थप्पड़ मारा, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। दोनों अरकान के एक दूसरे को आवाजें कसने पर हाथापाई हुई। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया।